السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر راشد احمد ہے اور میں ایز اے سینئر ڈیمانسٹریٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری میں کام کر رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ملتان میں میں پریکٹس کر رہا ہوں مور دین 20 ایئرس، اور اس میں جو میری مین اسپیشلٹی ہے وہ ہے ڈینٹل امپلانٹس. میں آلموسٹ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ڈینٹل امپلانٹس کرتے ہوئے، اور الحمدللہ ہم آلموسٹ 1000 پلس کیسز کر چکے ہیں، اور اس میں ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے 95% پلس ہے. میں آج آپ سے ایک بڑی ضروری جو ہے انفارمیشن کہہ لیں، معلومات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ شاید کسی نے اب تک انٹروڈیوس نہیں کروایا. ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈینٹل ایجوکیشن پہ کام کریں اور اسپیشلی ڈینٹل پلانٹس پہ. تو یہ آج ہماری سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو اور ان کو بہتر، تاکہ وہ اپنے ٹیتھ کے متعلق بہتر احتیاط کر سکیں اور ان کا بہتر علاج کروا سکیں. ہے کہ اس سیریز کا جو مین مقصد ہے تاکہ ہم لوگوں کو شعور دیں، اور تاکہ وہ اپنا جو ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے، جو بھی ان کے ڈینٹل سے ریلیٹڈ یا ان کا جو کوئی اورل پرابلم ہے، ڈینٹل پرابلم ہے، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ڈینٹل ڈیزیز ہے، تاکہ جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں، انہیں خود سے پتہ نہیں ہوگا کہ واٹس گوئنگ آن اور اس کے لیے کیا بہتر آپشنز ہیں جو میں دے سکتا ہوں. اور اس لیے ہم نے یہ ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے جس کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ پیشنٹس کو بتائیں کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ انہوں نے کہاں سے لینا ہے، کیا ان کے لیے بیسٹ ہے. تو اس میں تو ظاہر بات ہے ایک بہت واس فیلڈ ہے. اس میں ہم مین فوکس کریں گے ان پیشنٹس کے متعلق جن کے دانت مسنگ ہے، یعنی کہ ان کے منہ میں دانت نہیں ہے. اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا نیچرلی ان کے ٹیتھ مسنگ ہیں، اور کسی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے ان کو اپنے دانت نکلوانے پڑ گئے ہیں. تو اب انہوں نے ان کے ریپلیسمنٹ کی طرف جانا ہے، انہوں نے ان کو لگوانا ہے. تو ہم انہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ ان کے لیے کیا بیسٹ ہے، اور انہیں ہم خود موقع دیں کہ وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کریں کہ کیا بہتر ہے میرے لیے، اور مجھے اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں کون سی آپشن لینی چاہیے. کیونکہ دانت لگوانے میں ہم 2-3 طرح کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، اور جب ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ ان سب پروسیجرز کے متعلق بتائیں گے کہ کون کون سی مارکیٹ میں پروسیجر یا ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں، تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ میرے لیے کون سی بہتر ہے، کون سی سوٹیبل ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، اور جو میں نیچرل ٹیتھ کی طرح تمام عمر اس سے کام لے سکتا ہوں. آج ہم اپنی پہلی ایپیسوڈز میں آپ کو بتانے لگے ہیں کہ ایکچولی ڈینٹل امپلانٹس کیا ہوتے ہیں. اب اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ڈینٹل امپلانٹس کے متعلق تھوڑی سی معلومات دیں گے. جیسا کہ آپ میرے پیچھے اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 3 دانت نظر آ رہے ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ، اور درمیان میں آپ کو ایک اسکریو نظر آ رہا ہے جو کہ ایکچولی ڈینٹل امپلانٹ ہے. اور اس میں سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واحد مصنوعی طریقہ ہے دانت لگانے کا جو کہ آپ کے قدرتی دانتوں کے قریب ترین ہے، یعنی کہ جس کو آپ ایز اے نیچرل یا قدرتی دانتوں کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور آپ کو سیم فیلنگز آلموسٹ ویسی آئیں گی جیسے آپ کے قدرتی دانت ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو درمیان میں ڈینٹل پلانٹ ہے، جیسے قدرت نے ہمیں روٹس دی ہیں، اسی طرح سے ہم یہ روٹ جو کہ اسکرو فارم میں ہے، جس از کالڈ ڈینٹل پلانٹ، یہ ہم پلیس کرتے ہیں، اور آپ اس کو ایز اے نیچرل ٹوتھ کی طرح سے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اچھا، اس ایپیسوڈ میں ہم 2 اہم ایشوز پہ کہہ لیں یا 2 کوشچنز جو نارملی پیشنٹس ہم سے پوچھتے ہیں اس کے متعلق ہم بات کریں گے. سب سے پہلے یہ عام کوشچن ہے جو ہر کسی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ امپلانٹس ہمارے لیے موضوع ہیں یا نہیں ہیں. تو ان کے متعلق میں سب سے ایک بڑی ضروری بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از اے ریسرچ پروڈکٹ ان نٹ مٹیریل اینڈ اٹ از میڈ آف ٹائٹینیم. یہ واحد میٹل ہے کہ جو ہماری باڈی ایکسیپٹ کرتی ہے وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹس.
تو اس لیے یہ آلموسٹ تقریباً جو ہے بہت ہر پیشنٹس کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اس میں بالکل کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد دوسری اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امپلانٹس ہم کن کن پیشنٹس کو دے سکتے ہیں، کن کن کے لیے موضوع ہے اور کن کن کو یہ لگوانا بہتر ہوتا ہے۔ تو اس میں نارمل روٹین میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے دانت کسی وجہ سے گر جاتے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے گر جاتے ہیں، کوئی ٹراما ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انجری ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی دانت ان کے نکل جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ سب وہ مریض ہیں کہ جو نیچرل ٹیتھ کی طرح ڈینٹل پلانٹس کی طرف جا سکتے ہیں اور ڈینٹل پلانٹس کو لگوا سکتے ہیں، اور ان کے لیے الحمدللہ موضوع ہیں لائک نیچرل ٹیتھ کی طرح ہیں۔ تو اس لیے تو موسٹ پریفریبل آئی ریکمینڈ کہ وہ ڈیفینیٹلی اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور پہلے ان کو ڈینٹل پلانٹس کے متعلق لازمی کیوری کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا میں اس کے لیے سوٹیبل ہوں، کیا مجھے ڈینٹل پلانٹس لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بیسٹ آپشن کوئی بھی ایپیسوڈ ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور آپ کو بتائیں کہ ایکچولی واٹ از دا میکینزم اور واٹ از دا سائنس بیہائنڈ دا ڈینٹل پلانٹس۔ ڈینٹل پلانٹس جیسے کہ میں نے آپ کو اگر آپ نے میری پہلی ایپیسوڈ دیکھی ہے اس میں بتایا ہے کہ یہ جس مٹیریل سے بنا ہے دیٹ از کالڈ ٹائٹینیم۔ اس میں ہم ناؤ ڈیز ایک اور بھی مٹیریل یعنی کہ ویسے تو ڈفرینٹ قسم کے مٹیریلس ہیں جو موسٹ کامنلی آپ ٹائٹینیم اینڈ زرکونیم، ان میں سے کوئی بھی اگر ڈینٹل پلانٹ ہے تو وہ آپ کی ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پلیس کرتے ہیں بون کے اندر جہاں پہ آپ کا ٹوتھ مسنگ ہے، تو ایکچولی یہ آپ کی بون کے ساتھ اپنا بانڈ بنا لیتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ یونین کر لیتا ہے جس کو ہم اوسیو انٹیگریشن کہتے ہیں، اور دیٹ بیکمز اے پارٹ آف دا بون۔ اس کی ٹو مچ اسٹرینتھ ہوتی ہے، جیسے آپ کی نیچرل ٹیتھ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اسی طرح یہ اپنی اس اسٹرینتھ کو اچیو کرتا ہے، اور جب ہم اس کے اوپر دانت لگا دیتے ہیں تو اس پہ آپ یہ اتنی فورسز آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں جتنی آپ نیچرل ٹیتھ پہ اپلائی کرتے ہیں، اور اس کو آپ ایز اے نیچرل ٹیتھ کی طرح اور ان فیلنگس کے ساتھ آپ اس کو تھرو آؤٹ دا لائف انجوائے کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی اس پہلی 2 ایپیسوڈ میں کوشش کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ڈینٹل پلانٹس کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے پیشنٹس ایسے ہیں جو اس کے لیے موزوں ہیں اور کن کن پیشنٹس کو ہم یہ لگا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ایکچولی ہم ڈینٹل پلانٹس کس طرح سے لگاتے ہیں اور وہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں، اور آپ کس پروسیجر سے گزرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔